قرآن پاک کا تیسرا سپارہ ہے اور سورت کا نام آل عمران ہے، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ آیت نمبر 13 ہے، 13 سبحان اللہ۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، نسبت نکال لیتے ہیں۔ 3 اور 13 کا عدد آپ کو انشاءاللہ پہلے بھی پتہ ہے، اور پھر مزید انشاءاللہ ہمارے کلام کرنے سے پتہ چل جائے گا۔ یہ پارہ نمبر 3 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں مالک نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ کمال کا ارشاد ہے، آپ سماعت کیجئے گا۔ کریم مالک فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، اور ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اب یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی 13ویں آیت میں چند باتیں جو مالک کائنات نے ارشاد فرمائی ہیں بڑی قابل غور ہیں، اور انتہائی قابل غور باتیں ہیں کہ مالک کائنات نے 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ اب دونوں گروہوں میں سے ایک کا بتا دیا کہ مسلمان ہیں اور دوسرے کا بتا دیا کہ کافر ہیں۔ اب پھر دونوں کو بتانے کے بعد کہا کہ یہ دونوں جو لڑ رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی، جہاد مسلمان کر رہے تھے، تو ان میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے دلوں میں رعب، دبدبا مسلمانوں کا ڈال دیا، اور وہ رعب و دبدبا یوں تھا کہ کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو ہم سے ڈبل ہے، ڈبل تعداد ہے۔ یعنی اگر غیر مسلم 950 تھے یا وہ 1000 تھے یا 1000 کے قریب تھے، تو مسلمانوں کی تعداد ڈبل کر کے مالک نے دکھائی، مطلب یعنی 2 گنا زیادہ، یعنی 2000 کر کے دکھائی۔ اب پھر اس میں مالک کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی مدد وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس کی تائید فرما دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ اپنے اندر بہت کچھ سموئے ہوئے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن کو سمجھنے والے ہوں، قرآن کو سیکھنے والے ہوں، قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہوں، قرآن کریم کے اسرار و رموز کو جاننے والے ہوں، قرآن کریم کے معنی و مطالب پہ توجہ رکھنے والے ہوں، اور محققین علماء جو اپنے اکابرین کے پیچھے چلتے ہوئے آئے ان کی تفاسیر سے استفادہ کرنے والے ہوں، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنے والے ہوں گے، تو پھر ہمیں حقیقی قرآن کا فیضان ملے گا، اور پھر قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کی مالک صفائی بھی فرما دے گا، ہمارے قلوب و اذہان کو بھی معطر فرما دے گا۔ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور ہم غزوہ بدر کی یاد میں انشاءاللہ کچھ کلام بھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو اس میں 2 اہم سبق مالک کائنات نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، قد کان لکم آیا، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے۔ اب وہ نشانی کیا ہے جناب؟ توجہ طلب معاملہ ہے، جس کو اللہ کریم نے بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ آخر وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی کس طرح ہے؟ وہ نشانی کس انداز میں ظاہر ہوئی ہے؟ اب اس پر آپ نے اور میں نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ وہ نشانی کیا ہے۔ سماعت کیجئے گا کہ وہ نشانی یہ ہے کہ بے سرو سامانی کے عالم میں مسلمان جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے میدان جہاد کی طرف بڑھے ہیں، ان کا تقیہ، ان کا بھروسہ، ان کے معاملات
بظاہر پر نہیں تھے، حقیقت میں اللہ پر کامل توکل تھا ان کا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ اور تعداد کے اعتبار سے 313 یہ مشہور روایات اور تاریخی معمولات میں اور احادیث کی شروحات میں اور احادیث کے مضامین سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کی تعداد 313 تھی۔ 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھے، 8 شمشیریں تھیں، 70 اونٹ تھے۔ شاہ نامہ اسلام میں لکھا ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، حق و باطل کا پہلا یہ معرکہ جو 17 رمضان المبارکہ 2 سنہ ہجری کو مارج وجود میں آیا، اس میں مالک کائنات جل والا نے کس طرح مسلمانوں کی امداد کی ہے اور مسلمانوں کو کس طرح مالک کائنات نے نوازا ہے، یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کی جو بڑی نشانی ہے، خفیہ کچھ اسباب مالک نے رکھے ہوتے ہیں، کچھ اسباب ظاہر میں ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کی تمام تر توجہات کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ میں نے مدینہ المنورہ میں جانا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ مدینہ المنورہ ہی کی فلائٹ لے گا۔ جدے جانا ہے تو جدے ہی کی فلائٹ وہ لے گا۔ تو اب وہ جانا تو اس نے مدینہ منورہ میں ہو اور فلائٹ وہ لے لے افریقہ کی، تو ظاہری بات ہے اس کا راستہ ہی بدل گیا۔ اب بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، اب کھانا کھانے کی بجائے وہ منہ میں پتھر رکھ لے، جناب اس نے طریقہ غلط اختیار کر لیا ہے۔ اب مثال کے طور پر کھانا بنانا ہے، کھانا بنانے کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے، ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اور لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ نیچے چولہے میں برف ڈال کر کے اوپر ہنڈیا رکھ دے تو ہنڈیا پکے گی تو نہیں نا، یعنی اس نے اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ اسی طرح مثال اور بھی دی جاتی ہے کہ اگر بندے نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو ظاہری اسباب بھی ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کریم پر کامل طور پر اعتماد، کامل طور پر یقین، کامل طور پر بھروسہ، اور وہ مالک ہے۔ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، کامیابی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ مال و اسباب کے ذریعے کامیابی نہیں ہوتی، وہ اسلحے کے بلبوتے پر کامیابی نہیں ہوتی، وہ بڑی تعداد کے اندر اگر لوگ ہوں تو کہیں ہم کامیاب ہو جائیں تو یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میں کامیاب ہوں، اس کی خام خیالی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کوئی کہے میں نے بہت بڑی کوٹھی بنا لی میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی نہیں ہے۔ کوئی کہے میں نے بہت بڑی فیکٹری بنا لی میں کامیاب ہوں تو کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ مدد اللہ کی کب آتی ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کریم کی امداد بطور خاص آتی ہے، تو وہ پھر مالک کائنات اپنی طرف سے جو امداد کرتا ہے، اپنی امداد کے دروازے کھولتا ہے، تو پھر مالک کائنات کے حضور بندہ کامیاب بھی ہوتا ہے، فلاح بھی پاتا ہے، اور پھر مالک کائنات اس کو عروج بھی عطا فرماتا ہے۔ اب بندے رزق کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، اب رزق آسمانوں سے اترتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کلام پاک کا میرے سامنے 26واں پارہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 کا یہ جز ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ مطلب ہمارا رزق آسمان میں، مطلب کیا ہے؟ رزق کا تعلق اللہ سے ہے، رزق کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ کی تقدیر کے مطابق ہمیں ملے گا، تو آسمانوں سے رزق اترتا ہے۔ اب اس کی تلاش ہم اللہ کو خیر الرازقین سمجھ کر کے کریں گے تو یقیناً پھر ہم ڈنڈیاں تو نہیں ماریں گے۔ اب میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال لے کر کے بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صبح سویرے ایک بندہ اٹھا، جب آج کل جو رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں، اندرون شہر میں ہمارا جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ نماز مغرب سے پہلے ہی سحری کے
لوازمات شروع ہو جاتے ہیں، سیڑھی شروع ہو جاتی ہے، پائے شروع ہو جاتے ہیں، نہاری شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی لوگ افطار کے لیے بھی لے جاتے ہیں، سحری کے لیے بھی لے جاتے ہیں، اب وہ سارا کچھ کرنے والا بندہ ظاہری بات ہے ظہر سے پہلے سے شروع ہوا ہوگا، ظہر سے پہلے سے اس کے لوازمات شروع ہوئیں گے، اور سارا کچھ کرتے کراتے مغرب کے قریب اس کی تیاری کمپلیٹ ہوئی ہوگی۔ اور جب وہ مارکیٹ میں آیا، اس نے آ کر کے اپنی دکان پہ لکھا واللہ خیر الرازقین۔ میں نے کہا بھائی آگ آپ نے جلائی ہے، سلنڈر بھرا کے آپ لے کر کے آئے ہیں، گیس تھا نہیں، لکڑیاں آپ لے کر کے آئے ہیں، سبزیاں آپ نے کاٹی ہیں، پیاز آپ نے کاٹے ہیں، گھر والوں نے کاٹے ہیں، مل جل کر کے 3-4 افراد و خواتین آپ لگے ہوئے، سارا کچھ لے کر کے آپ نے تیار کیا، پھر ریڈی پہ رکھا، پھر دکان پہ لے کر کے آئے ہیں، پھر بیٹھ گئے ہیں، سارا کچھ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین۔ وہ کہتا ہے قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو بات ہے، سارا کچھ ہم نے کیا ہے لیکن رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسباب بھی ہونے چاہیے لیکن مسبب الاسباب جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں جو بتایا کہ یہ جو 2 گروہ آپس میں لڑے ہیں تو ان کے لڑنے میں ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا، اور دونوں کو جو آمنا سامنا ہوا ہے تو اس میں اللہ کی بڑی نشانی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی امداد مسلمانوں کے ساتھ تھی، اور کافروں کو مسلمان ڈبل کر کے جو مالک کائنات نے دکھائے ہیں۔ تو اس کا ریزن ہے کہ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر کامل توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ہی یہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت پیاری روایت ہے، زمانہ رسالت مآب ہے، اور حضور نبی کریم کے صحابی ہیں حضرت قیس، کاف یا سین، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی رسول ہیں۔ آپ کی عادت کریمانہ تھی کہ آپ اپنا کاروبار کرتے، اپنا رزق کماتے، اور جو کمائی کرتے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیتے، اور ضرورت سے جو زائد ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے، مستحق لوگوں تک پہنچا دیتے، مستحق لوگوں کو بانٹ دیتے۔ اب ظاہری بات ہے بانٹنے میں ان کو تو دقت نہیں تھی، ان کا اپنا مال تھا، اپنا کمایا ہوا رزق تھا، جس کو مرضی دیں، لیکن جو ان کے بھائی تھے ان کو شکایت ہوئی۔ ان کے بھائیوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سارا اپنے پاس رکھا کریں، آڑے وقت میں کام آئے گا، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں کام آئے گا تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر مشکل آئے گی، ہماری توقع اللہ پہ کتنی ہے کہ مشکل آئے گی۔ عافیت کا سوال نہیں ہے اس میں نا، مشکل آئے گی بھئی، وہ اس برے وقت سے ہی اللہ کی پناہ مانگ لو۔ تو خیر ان کے بھائیوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، آپ جو ہے سارا ہی جو کماتے ہو اپنے پاس رکھا کرو۔ وہ نہ مانے، اپنی ضرورت کا رکھ لیتے اور بقیہ تقسیم کر دیتے۔ خیر ان کے بھائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، کریم آقا کی بارگاہ میں جا کر کے حضرت قیس، موٹے کاف سے ہے، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بظاہر شکایت کی کہ یا رسول اللہ علیہ کا سلام، یہ جتنا کام کاج کرتا ہے اس میں سے اپنی ضرورت کا رکھ لیتا ہے، بقیہ بانٹ دیتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بلاؤ اسے، بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بھئی تم یہ کیا کرتے ہو، تمہارے بھائی شکایت کر رہے ہیں، تم یہ کیا کرتے ہو، اتنے تم شاہ خرچ ہو، یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، میں اپنی ضرورت کا رکھ لیتا ہوں، بقیہ میں اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اب یہ بات قابل غور ہے، سینے پر ہاتھ مار کر کے حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا فرمایا سننے کی بات ہے، فرمایا انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک، خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا، خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا، خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت قیس یہ اپنا عمل جاری رکھ، اپنا عمل روکنا، پھر
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صحابی کے بارے میں لکھا ہے، کہا اپنے خاندان والوں میں سے سب سے بڑا امیر ترین یہ سیدنا حضرت قیس ہی بنے تھے۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ جب اللہ پر کامل توکل ہو گیا، بھروسہ ہو گیا، تو اللہ کی مدد کس طرح آئی ہے، اللہ کی مدد کس طرح شامل حال ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد، سبحان اللہ الکریم، کیا بات ہے۔ جب بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے، کسی معاملے میں پھنس گیا، کسی معاملے کے اندر الجھ گیا، کوئی معاملہ ایسا آ گیا کہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے، ہمیں دنیا جہاں کے جناب والا ہم نے وہ جتن جن لیے لیکن مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، کیا خیال ہے کبھی ایسے موقع میں ہم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک کر کے کہا ہو، مالک میں تو تھک گیا ہوں لیکن تیری ذات تھکنے سے پاک ہے، میں تو مصیبت میں مبتلا ہوں، تیری ذات مصیبت سے نکالنے والی ہے، تو مالک تو مجھے رستہ عطا فرما دے۔ تو مالک کائنات نے سورہ طلاق کی آپ مبارک آیت نمبر 2 کا یہ جز پڑھیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اللہ اس کو راہ دکھا دیتا ہے، راہ کوئی نکل آتی ہے۔ لیکن کیوں؟ توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور کتنا یقین کامل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، کتنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا تحقیقی ادارہ ہے المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر، یہ بڑا تحقیقی ادارہ ہے۔ انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ایک اللہ والے رہتے تھے، بابا جی رہتے تھے، بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، پہنچے ہوئے تھے۔ ان کے گاؤں کے اندر دریا کا گزر ہوتا تھا گاؤں کے ساتھ۔ جب گاؤں کے ساتھ دریا کا گزر ہوتا تھا، ایک مرتبہ گاؤں کے اس دریا جو ساتھ سے گزرتا تھا اس کا بند ٹوٹ گیا۔ اب لوگ بھاگے بھاگے اس اللہ والے کے پاس آئے، کہنے لگے آپ اللہ والے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں اللہ کریم یہ سیلاب سے ہمیں بچا لے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، اپنے کئی پھوڑے، یہ جو اوزار ہوتے ہیں یہ لے کر کے آؤ، اور انہوں نے بھی اپنا پھوڑا اٹھایا اور چل پڑے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ بزرگ علیہ رحمہ عجیب کام کر رہے ہیں، جو تھوڑا سا بند ٹوٹا ہوا ہے اس کو اور توڑ رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بابا جی مہربانی کریں، لوگ غرق ہو جائیں گے، لوگ مر جائیں گے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم نے تو مجھے کہا ہے کچھ کرو، تو مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بابا جی مہربانی کریں، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں مروانا، اپنی فصلوں کو تباہ نہیں کروانا، اپنے گھروں کو برباد نہیں کروانا، ہم نے مہربانی کریں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیر انہوں نے ایک نہ سنی، وہ توڑتے رہے۔ ہاتف غیب سے ندا آئی، بندے یہ تو کیا کر رہا ہے، بندے یہ تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا مالک یہ بند تیری مرضی سے ٹوٹا ہے، یہ بند تیری مرضی سے ٹوٹا ہے، جب تیری مرضی سے ٹوٹا ہے تو ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہم اس کو اور کھول رہے ہیں کہ تیری رضا اس میں ہے تو ہم اور کھول لیتے ہیں اسے کہ بالکل صحیح انداز میں پانی آ جائے۔ ہاتف غیب سے ندا آئی، کہنے لگے، ہاتف غیب سے آواز دینے والے نے کہا جا، اگر تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو اللہ تیری مرضی پہ راضی ہے، ہم نے یہ بند ٹوٹے ہوئے میں بھی پانی کا راستہ درست کر دیا اور گاؤں کو بچا لیا ہے۔ لیکن یہ بات بتلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ایسے کرنے لگ جائیں، ہمیں اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھے اللہ والے، یہ تھے اللہ والے، اور اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کی ذات پر کامل توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، کامل یقین کر لیتا ہے، تو پھر مالک کائنات اس کے لیے راستے نکال لیتا ہے۔ آپ کہیں گے جناب والا یہ بات تو آپ نے قاری صاحب کی بلا بتا دی ہے کہ یہ بات تو وہ ہے کہ جس بات کا تعلق جو ہے بزرگوں کی کہاوت سے ہے کہ چلو ان کو یہ کرنے سے یہ معاملہ مل گیا، یہ کرنے سے یہ معاملہ مل گیا، یہ ایسے کیسے ممکن ہو گیا؟ اگر میں آپ کا ذہن اس طرف لے جاؤں قرآن کریم کی طرف، تو قرآن کریم کے اندر میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، اس بات کا یقین کامل تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے نا، اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے
جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، پختہ ایمان رکھتا ہے۔ اور مالک کائنات نے اس حوالے سے پارہ نمبر 21 میں سورہ روم کی آیت نمبر 47 کا یہ حصہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ یقین پختہ ہو، ایمان پختہ ہو، یقین کامل ہو۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآنی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مالک کائنات نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، موسیٰ ہمارے بندوں کو، بنی اسرائیل والوں کو راتوں رات لے کر کے نکل جائیں۔ اب بنی اسرائیل والوں کو یہ لے کر کے راتوں رات نکل گئے۔ اب جب جناب والا یہ نکل گئے راتوں رات، دن چڑھنا تھا، معاملات ہونے تھے، تو فرعون کی فوج نے ان کا پیچھا کیا۔ اب فوج پیچھا کر رہی ہے اور یہ جا رہے ہیں۔ قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ جاتے جاتے سامنے دریا آ گیا۔ اب ٹھنڈے دماغ سے غور کیجیے گا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے اور سامنے دریا ہے۔ ادھر آتے ہیں تو فوج پکڑتی ہے، ادھر جاتے تو دریا ہے۔ یہ قرآن کا واقعہ خلاصے کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب مالک کائنات جل وعلا کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین کامل کتنا پختہ تھا اپنے رب پر، کتنا بھروسہ تھا اپنے رب پر، کہ قوم نے کہا پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ لفظ قرآن کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 61 ہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہمیں پا لیا۔ قوم نے کہا فرعون اور اس کی فوج نے ہمیں پا لیا ہے، بالکل پیچھے ہے، آگے دریا ہے، رستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ بھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ اب آپ غور تو فرمائیں، سامنے تو دریا ہے، پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے، اب راستہ مالک دکھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا ہوا؟ اب قرآن کریم آپ نے سنا، تفسیر خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے کلیم تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، جب تو نے توکل ہمارے اوپر کر لیا، یقین کر لیا، بھروسہ کر لیا، تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، سٹک، عصا ہے، لاٹھی ہے، چھڑی ہے، اس کو دریا پہ مار۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دریا پہ مارا تو دریا نے 11 راستے بنائے، 11 راستے، اور جو پانی تھا دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ مومن تو ایک دوسرے کو دیکھتے تھے لیکن کافر حیران تھے۔ 11 رستوں سے یہ مسلمان دریا پر پار کر کے بچ گئے، اور فرعون کو مالک کائنات نے ماں اس کی فوج کے غرق فرما دیا۔ یہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، پختہ ایمان۔ اللہ پر جب بندے کا ہو جائے تو پھر وہ ڈنڈی مارنے کی طرف نہیں بڑھتا، پھر وہ 2 نمبر کام کرنے کی طرف نہیں بڑھتا، پھر وہ لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کی طرف نہیں بڑھتا، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ رمضان آ رہا ہے سٹاپ کر لو، میں نے لوگوں کو لوٹنا ہے۔ لوگ تو اللہ کی رحمتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں دکاندار بندوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، دکاندار بندوں کو لوٹ مار میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ چیز جو جناب والا 500 کی تھی کہا 1000 روپے کی ہو گئی، 1000 کی کہا 2000 کی ہو گئی، 2000 کہا 4000 کی ہو گئی، 4000 کی کیا؟ میں نے کہا قیامت آ گئی ہے۔ پہلے تو منافع لوگ رکھا کرتے تھے، چلو کوئی غریب آیا، چلو یار آپ کو وہی بھاؤ دے دیتے ہیں کہ جو بھاؤ ہم نے لیا ہے، لیکن اب بھاؤ بھی اتنا ہوتا ہے کہ ڈبل سے بھی ٹرپل گنا کمانے کا لوگوں کا مائنڈ بن گیا۔ تو میں نے کہا پھر اللہ پر یقین کامل کہاں گیا تمہارا؟ لوٹ مار کر لو، اللہ کی رحمتیں نہ لوٹو، بندوں کو لوٹنا شروع کر دو۔ تو ایمان پختہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ایمان پختہ ہو، یقین کامل ہو، پکا
پختہ یقین ہو تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں نے جو پڑھا کہ اللہ کریم نے فرمایا دو گروہوں کی جب آپس میں لڑائی ہوئی، ان میں ایک مسلمان اور دوسرے کافر تھے، تو اللہ کریم جل والا نے مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیا، ان کی تعداد 2 گنا کر کے دکھا دی، اور اللہ کی مدد اسی کو پہنچتی ہے جس کو اللہ کی تائید حاصل ہو جائے، اور یہ بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے پہلا یقین کامل، ایمان پختہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد تب پہنچتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے۔ تو یہاں بے صبری کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ صبر نام کی چیز تو مسلمانوں میں ہے ہی نہیں ہے، چاہے وہ بل بھرنے کی بات آئے۔ خیر آج کل تو نیٹ کا دور ہے، بل کی کیا مثال دینی ہے، وہ ایپیں لوگوں نے کی ہوتی ہیں اور لائن میں لگنے کی بات بھی چھوٹ گئی۔ اگر دوسری طرف جایا جائے تو یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان، بلکہ پنجاب کی گورنمنٹ نے جو مریم نواز صاحبہ نے آج کل جو سلسلے نکالے ہوئے ہیں کہ یہ راشن کارڈ ہو گیا تو یہ فلاں کارڈ ہو گیا تو یہ فلاں کارڈ ہو گیا تو یہ فلاں کارڈ ہو گیا، تو لائنوں میں لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور سامنے جناب بیٹھا ہے وہ کہتا ہے 500 روپیہ دو آپ کا کام ابھی ہو جائے گا، 500 روپیہ دو آپ کا کام ابھی ہو جائے گا۔ اور وہ عزت نفس سے کھیلنے والے لوگ، اللہ اکبر، کبھی کبھار ہمارے طرح کے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار اگر آپ نے مدد ہی کرنی ہے تو ذلیل کر کے تھوڑی مدد کرنی ہے، تم نے مدد کرنی ہے تو چلو جو بل اتنے بھیجتے ہو بجلی کے اس میں کمی کر دو، جو گیس کے اتنے بل بھیجتے ہو اس میں کمی کر دو۔ اب وہ گیس کا بھی مصیبت پر مصیبت کھڑی ہے، 1 یونٹ کا فرق پڑنے سے 4000 کا فرق پڑ جاتا ہے جناب، 1 یونٹ کا۔ آپ نے 90 یونٹ استعمال نہیں کرنے جناب، 1 کم رہنا ہے۔ اگر 1 بڑھ گیا تو جو 1700 بل تھا وہ 5700 کا بل ہو گیا جناب۔ اگر وہ پھر آگے 100 سے بڑھ گیا، آگے بڑھ گیا تو آگے بڑھ گیا جناب۔ چلیے آپ اس میں کمی کر دیجئے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا صبر کی۔ اب وہ جو لینے والے ہیں وہ دھکم پیل میں لگے ہوئے ہیں، اس کو گراؤ، اس کو گراؤ، اس کو گراؤ۔ اب نماز فجر بھی کئی لوگوں نے نہیں پڑھی ہوتی، روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا، اور وہ جا کر کے اپنے لوٹ مار میں لگے ہوتے ہیں۔ سارا دن بھکاری بن کر کے لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ضرورت مند ہوتے نہیں ہیں، ضرورت مند ہوتے نہیں ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں، لیکن لوٹ مار میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ساری زندگی بندہ مانگتا ہی رہے گا، مانگتا ہی رہے گا، مانگتا ہی رہے گا۔ صبر کا دامن اگر پکڑ لیں تو مالک فرماتا ان اللہ مع الصابرین، شک نہ کرنا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کرنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے، صبر کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ جس طرح روزہ ایک صبر ہے، روزہ ایک صبر ہے، کھانے پینے سے رکنا یہ بہت بڑا صبر ہے، پانی سے پیاس کی شدت کے باوجود پانی حلق کے قریب ہے، منہ میں صبر ہے، نہیں کھانا، کوئی نہیں دیکھ رہا، صبر ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جس نار روزے دار کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، صبر کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، تو یہ صبر زندگی کے تمام تر معاملات میں لاگو کیجئے۔ روزی کے بارے میں صبر سے کام لیجئے، محنت بھی کیجئے، اور وہ جو محنت میں مشقت ہے اس پہ صبر کیجئے۔ حرام حلال دونوں چیزیں سامنے آ گئی، حلال حاصل کیجئے، حرام پہ صبر کیجئے۔ گناہ اور نیکی دونوں اکٹھی آ گئی سامنے، نیکی کر لیجئے، گناہ پہ صبر کیجئے۔ جب آپ اور میں صبر کا دامن پکڑ لیں گے تو اللہ کی مدد اترے گی، ہاں اللہ کی امداد اترے گی، جیسے بدر والوں پہ اتری ہے، حنین والوں پہ اتری ہے، احد والوں پہ اتری ہے۔ یہ اللہ کی مدد اترنے کا جو دوسرا ذریعہ ہے وہ ہے صبر۔ اب صبر کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے جو دین کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھ سکتے ہیں ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ؟ ماہ رمضان میں بھی سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے، ذرا اونچی آواز میں پڑھیے گا۔ یعنی اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو دین اسلام کی مدد کیجئے، دین اسلام کو تقویت دیجئے، دین اسلام کی امداد کیجئے۔ آپ کہیں گے دین اسلام کی کیا امداد کرے؟ سورہ محمد میرے سامنے ہے، آیت کا نمبر 7 ہے، یہ جز ہے سورہ مبارکہ کی اس آیت کا۔ کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب
آسمان سے مدد کا اترنا، قلب کا مطمئن ہو کر کے مدد کیا جانا، پاؤں کا جم جانا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یثبت اقدامکم، تم اپنے قدم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے. ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم جما دے گا. تو یہ قدم مدد ہے. اب اس وقت میں جو حالات چل رہے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ، جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اپنے کھیل رہے ہیں یا اغیار کھیل رہے ہیں، وہ برما میں ہو رہا ہے یا غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، یا اینی ون کسی جگہ بھی ہو رہا ہے، نام لینے کی حاجت نہیں ہے، بعد میں لوگوں کو تشویش ہو جاتی ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان جس حالات سے دو چار ہو رہا ہے، کیا خیال ہے اگر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کے اوپر توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے یہ ہماری افواج پاکستان لگ جائے تو کامیابی یقیناً ان کے قدم چومے گی. پوری امت مسلمہ کے لوگ اگر صبر کا دامن پکڑ لیں اور اللہ کے دین کے لیے مدد کرنا شروع کر دیں، رقبے کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، افراد کو قتل کرنا یہ اسلام کو پسند بھی نہیں ہے کہ اگر امن و امان کے ساتھ دین کا کام ہوتا تو کر لیجئے. جہاد تو پھر آخری معاملہ ہے نا. تو جب جہاد بھی کرنا پڑ جائے تو بھی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہی کرنا ہے، رقبے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا، کسی کو مغلوب کرنے کے لیے نہیں کرنا ہوتا، دین کو غالب کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے. تو اس بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر کس طرح مدد کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو وہ جما دے گا، ڈاواں ڈول تم نہیں ہوگے. تو یہ اللہ کی مدد اس پہ اترتی ہے جو دین کی مدد کرتا ہے. اب دین کی مدد کرنے کے لیے آپ بھی غور کر لیں میں کتنا قدم بڑھاتا ہوں. جب دین کی مدد کرنے کی بات آتی ہے نا، سب سے پہلے ہمارا مائنڈ یہ بنتا ہے اب مولوی صاحب چندے کا اعلان کرنے والے ہیں، اب مولوی صاحب مسجد بنانے کا اعلان کرنے والے ہیں، اب مولوی صاحب مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کرنے والے ہیں. تو یہی دین کی مدد تھوڑی ہے. آپ کسی کو نمازی بنا دیں یہ دین کی مدد ہے. آپ اپنی اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیں یہ دین کی مدد ہے. آپ لوگ اپنی آل اولاد کی تعلیم و تربیت دین اسلام کے مطابق کر لیں یہ دین کی مدد ہے. آپ کسی محلے والے کو نمازی بنا دیں یہ دین کی مدد ہے. آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ڈبل 12 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں. اپنے آس پاس کے ماحول پہ غور کریں، اپنی آس پاس کی دکان پہ غور کر لیں، اپنے آس پاس کے گھروں پہ غور کر لیں. کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں مسجد میں نہیں آتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز تراویح میں نظر نہیں آتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں ابھی تک انہوں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نماز صحیح پڑھنے نہیں آتی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز کے رکوع و سجود جن کو ٹھیک نہیں آتے؟ تو ان کا سارے کا سارا یہ معاملات اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو یہ دین کی مدد ہے، دین کی مدد ہے، دین اسلام کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے. پھر جب یہ باتیں ہم ان کو سکھا دیں گے تو یقیناً وہ راہ راست پر آ جائیں گے، وہ پکے نمازی بن جائیں گے. وہ پھر رمضان المبارکہ کے اندر روزے چھوڑنے کا ان کا معمول نہیں ہوگا، روزے رکھنے کا معمول ہوگا. پھر سحری کا جو انداز گھروں میں ہوگا پھر وہ دید نہیں ہوگا، پھر وہ سحری کے جو نظارے ہوں گے گھر میں، کیا بات ہے. افطار کا جب دسترخوان سجے گا، کیا بات ہے. سارا گھر ہی پھر جگمگ جگمگ کر رہا ہوگا. تو یہ ساری دین کی مدد کی باتیں ہیں. نیکی کی دعوت دینا، بیان کرنا، میرا آپ کے سامنے بیان کرنا، یہ دین کی مدد ہے. یہ دین اسلام کی میں بات بتا رہا ہوں. اب لوگوں کا مسجد میں آ کر کے سننا، بیٹھنا، مسجد کی رونق کو پڑھنا، ذوق تر ذوق، شوق تر شوق آنا، یہ دین اسلام کی مدد کا ایک ذریعہ ہے. تو دین اسلام کی مدد کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے. بدر والوں پر کیوں مدد آئی تھی؟ 313 تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، اور ان کے پاس کیا تھا جناب؟ 70 اونٹ تھے. 313 ایک بندے کے حصے، 3 بندوں کے حصے 1 اونٹ آتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن وہ چل پڑے. کیوں؟ دین کی مدد کرنی ہے، دین اسلام کی مدد کرنی ہے. تو اللہ نے ایسی مدد کی، ایسی مدد کی
قیامت تک کفار کو 3 اور 13 کی عدد سے چڑ ہے. جو ہم کہتے ہیں نا 3 میں نہ 13 میں، تو یہ جملہ نہ کہا کرو، 3 اور 13 میں بہت کچھ ہے. 3 اور 13 نے کفر کے دام کھٹے ایسے کیے کہ قیامت تک کھٹے ہی رہیں گے. آج بھی اگر کسی کی یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ اپنی منہ کی کھاتا ہے. ہاں مسلمان وقتی طور پر تو مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن غالب ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے. اسلام کا پرچم ہی سر بلند ہمیشہ رہا ہے. آج دنیا میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کون سے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، یہ مجھے زیادہ بتانے کی آپ کو حاجت اس لیے نہیں ہوتی کہ سوشل میڈیا سے آپ منسلک ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. آج پوری امت مسلمہ کو کس انداز میں یہود و ہنود نے اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے اور کس طرح یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور کس طرح ہمارے اندر یہ پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی بقا دے، ہماری پوری امت مسلمہ کو بقا دے، ہمارے قدم جما دے. ہمیں اللہ اپنی ذات پر توکل کرنے کی بھی توفیق دے دے، اپنے دین کی مدد کرنے کی بھی توفیق دے دے. اور یہی لوگ جب ہوتے ہیں جناب والا عہدوں پر تو دین اسلام کی دھجیاں بھی گھیرتے ہیں، پھر ہمارے جیسے بولتے ہی رہ جاتے ہیں نا. اب ہم بول ہی سکتے ہیں نا، کلام ہی کر سکتے ہیں نا، کلام ہی کر سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہم کلام کر سکتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اقتدار ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایسی سیٹ ہے. ہاں ممبر اللہ نے دیا ہے تو بولنا ہماری ذمہ داری میں، ہم بولتے ہیں. اور جب تک اللہ نے چاہا کہ ہم یہ بولتے رہیں گے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے. اگر یہ جرم ہے تو 100 بار کریں گے. حق بات بتانے والے لوگ بھی ہونے چاہیے. اللہ کی مدد کا تیسرا ذریعہ تھا دین اسلام کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کب اترتی ہے؟ چوتھا ذریعہ اللہ کی مدد کا ہے خیر خواہی. خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث اور کمال کی حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو ذکر کیا اور حدیث کا نمبر ہے 2699. میرے کریم آقا نے فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. اللہ اکبر. اب خیر خواہی کرنا یہ اللہ کی مدد اترنے کا ذریعہ ہے. لوگوں کی خیر خواہی کرو گے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو اللہ کی مدد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی بھی خیر خواہی کیا کریں، لوگوں کی بھی امداد کیا کریں. لیکن پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. ان لوگوں کی نشاندہی اگر آپ کو ہو جائے جو بولتے نہیں ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، جو ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن بولتے نہیں. مجھے ایسے گھر کا بھی پتہ ہے، جب مجھے پتہ چلا تو یقین فرمائیے گا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، اس دور میں بھی ایسے معاملہ ہیں. ایک گھر ایسا تھا کہ جن کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور بیٹی کو پلانے کے لیے ماں کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں ہے غربت کی وجہ سے. اور وہ بتانے والے نے بتایا کہ وہ چینی گھول گھول کر کے اس بیٹی پیدا ہونے والی کو پلا رہے، اور چینی بھی بہت مختصر انداز میں ہوگی ان کے پاس، اور کھانے پینے کی اشیاء کا تو معاملات اللہ ہی جانے کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. اور یہ ایک پرچون والے کی بات بتا رہا ہوں جس نے حقیقت پر مبنی بات بتائی. پھر وہ کہنے لگا قاری صاحب آپ یہ مسئلہ مجھے بتائیں کہ مجھے یوں میرے پاس پیسے ہیں کہ میں یوں ان کو دے سکتا ہوں. تو پھر میں نے کہا بھائی آپ دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے ان کو؟ آپ ان کی مدد کریں، ان کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے، ان کو تو فطرہ بھی لگتا ہے، خیرات بھی لگتی ہے، آپ ان کو دیں، ان کی مدد کریں تاکہ ان کے حالات کچھ بہتر ہوں. تو دین اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے. تو بدر والوں پہ جو اللہ نے مدد نازل کی تھی اس کے کچھ ذرائع بھی بنتے تھے، اس کے کچھ معاملات بھی تھے.